تاریخ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل بیت پر روز بروز ظلم و ستم بڑھنے لگے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے تھے اور 7ویں امام تھے، 14 سال ظالم بادشاہ میمون عباسی کی قید میں رہے۔ زندان کے محلے میں ایک گھر تھا جس کی چھت سے زندان کا منظر نظر آتا تھا۔ اس گھر کی چھت پر ایک شخص بیٹھا غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سفید کپڑا ہر روز یہاں پر میں دیکھتا ہوں، 14 سال سے یہ زندان میں ہی ہے کیا؟ تو اس کے بغل میں بیٹھا ایک شخص کہنے لگا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی کپڑا نہیں بلکہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ نبی کا فرزند ہے، یہ 14 سال سے اس قید میں ہے اور صبح صادق سے لے کر رات تک سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ زندان کی سختیاں امام کو اس قدر کمزور کر گئی تھی کہ جسم نظر نہیں تھا آتا۔ میمون بظاہر تو لوگوں کے سامنے اہل بیت سے محبت ظاہر کرتا مگر سیاست سے دشمنی بھی رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ امام کو کہنے لگا مجھے کچھ نصیحت کریں، اور سوچنے لگا یہ تو میری قید میں مجھ سے ڈر گیا ہوگا اور میرے ہی حق میں نصیحت کرے گا جس سے میں لوگوں میں نام کماؤں گا۔ مگر امام علیہ السلام نے فرمایا، تو اس دنیا میں ہے جو بس ایک خاص مدت کے لیے ہے، اس میں عمل کرنے والوں کا عمل ہی قبول ہوتا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ موت اس کو بھی احاطہ کیے ہوئے ہے جو دنیا سے امیدیں لگائے ہوئے ہے؟ موت امید کرنے والوں کی امیدوں کو سلب کر لیتی ہے۔ تو گناہ کرنے میں تو حسب خواہش جلدی کرتا ہے اور توبہ کو آئندہ آنے والے زمانے پر تاخیر کر دیتا ہے، حالانکہ موت ناگہانی آ جانے والی ہے۔ بس گناہ میں جلدی اور توبہ میں دیری کرنا عقل مند آدمی کا کام نہیں، عقل مند آدمی کا کام